الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، آج شوال المکرم کی 15 تاریخ ہے۔ آج کے دن سن 3 ہجری کو کفر اور اسلام کے درمیان دوسری بڑی جنگ ہوئی، جسے جنگ احد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس میں 70 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جام شہادت نوش کیا، جن میں سید الشہداء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں۔ آج ان کے متعلق چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال بڑے ہیں۔ آپ کے ان چچوں میں ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں اور آپ کے رضائی بھائی یعنی دودھ شریک بھائی بھی ہیں۔ ابو لہب کی باندی سویبہ، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اس نے آزاد کیا تھا، اس باندی نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دودھ پلایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دودھ پلایا ہے۔ اس لحاظ سے حضرت حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں اور دودھ شریک بھائی بھی۔ آپ کے قبول اسلام کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ شکار سے واپس تشریف لائے تو آپ کی بہن حضرت صفیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی نے کہا، بھائی تم شکار کر رہے ہو جبکہ ابو جہل ہمارے بھتیجے کو گالیاں دیتا ہے۔ تو وہ اسی وقت ابو جہل کے پاس آئے اور اپنی کمان اس کے سر میں ماری اور فرمایا کہ میرے بھتیجے کو اکیلے نہ سمجھ۔ ابو جہل سیاسی آدمی تھا، وہ خاموش ہو گیا کہ اگر مزاحمت کی تو بنو ہاشم سے جنگ چھڑ جائے گی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کے بتلایا کہ میں نے آپ کا انتقام لے لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا دل اس وقت ٹھنڈا ہوگا جب آپ کلمہ پڑھو گے۔ یہ بات سن کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ طیبہ پڑھا اور مشرف با اسلام ہو گئے۔ حضرت حمزہ کی شکل مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ سے ملتی تھی، اس لیے آپ فرماتے تھے جب مجھے والد کی یاد آتی ہے تو اپنے چچا کا چہرہ دیکھتا ہوں۔ حضرت حمزہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ کی ہجرت کی۔ کفر اور اسلام کی سب سے پہلی اور عظیم جنگ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاً 3 انصار صحابہ کرام حضرت عبداللہ ابن رواحہ، حضرت معوذ اور عوف رضی اللہ عنہم کو کفار کے مقابلہ میں بھیجا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے قبیلے کے لوگوں کو بھیجو، یہ ہمارے برابر کے نہیں۔ تو اس پر جن خوش نصیب 3 نوجوانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں اتارا، ان میں حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ ابن حارث رضی اللہ عنہم شامل تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پہلی باری میں 2 کافروں کو واصل جہنم کیا، اور جنگ بدر کے ٹھیک 1 سال بعد کفار نے جنگ بدر کا انتقام لینے کے لیے دوسری بڑی جنگ لڑنے کا ارادہ کیا، جسے جنگ احد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی جرت اور بہادری سے شریک ہوئے۔ آپ کے ہاتھوں میں 2 تلواریں تھیں اور دونوں سے بیک وقت لڑ رہے تھے۔ جس طرف بھی جاتے تھے لاشیں گرتی تھیں۔ وہ 27 کافر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حملہ کرنے کے ارادہ سے بڑھتے رہے، حضرت حمزہ کی تلواروں سے واصل جہنم ہوئے۔ آپ کو سامنے سے آ کے مارنا تو ناممکن کی حد تک تھا۔ وحشی نے چھپ کر آپ پر وار کیا اور آپ گرے تو پھر کفار نے آ کر آپ کا مسلح کیا۔ آپ کے ناک کان کاٹ دیے گئے۔ احد کے میدان میں آپ کے 13 ٹکڑے کیے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کی مسلح شدہ لاش کو دیکھا تو آپ اتنا روئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، ہم نے حضور علیہ السلام کو اتنا روتے کبھی نہیں دیکھا جتنا حضرت حمزہ کی لاش پہ روتے ہوئے دیکھا۔ اور اسی موقع پر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی پھوپھی اور حضرت حمزہ کی بہن تھی، ان کو آتے ہوئے حضور علیہ السلام نے دیکھا تو ان کے بیٹے حضرت زبیر سے فرمایا انہیں روکو۔ انہوں نے جا کے روکا تو حضرت صفیہ نے انہیں مکہ مارا کہ تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ انہوں نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ تو وہ رک گئیں اور عرض کیا جا کے حضور سے عرض کر دو کہ میں اپنے بھائی کی لاش پر وویلا کرنے نہیں آ رہی، انہیں شہادت کی مبارک دینے آ رہی ہوں۔
اس پر انہیں اجازت ملی اور وہ آئیں اور حضرت حمزہ کو شہادت کی مبارک دی اور ایک چادر بھی دی کہ میرے بھائی کو اس میں کفن دیا جائے۔ لیکن جب کفن دیا جانے لگا تو ان کے ساتھ ان کے بھانجے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ایک قبر میں دفن کیا گیا، اور وہ چادر اتنی تھی کہ اگر منہ ڈھانپتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، اور اگر پاؤں ڈھانپتے تو چہرے ننگے ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کے چہروں کو کفن سے ڈھانپ دیا جائے اور پاؤں پر اذخر گھاس کے پتے ڈال دیے جائیں۔ یہ صحابہ کرام کی قربانیاں تھیں کہ ان کے پاؤں پر کفن کے بجائے گھاس کے پتے ڈل گئے، لیکن انہوں نے اپنی جان دے کر گلشن اسلام کو آبیاری بخشی ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اس قافلہ حق کے سرخیل ہیں جنہوں نے اپنے خون سے گلشن اسلام کو رنگین کیا اور اسلام کے گلشن پہ بہار آئی ہے۔ غزوہ احد میں جب ان کا جنازہ پڑھا گیا تو ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر 70 بار نماز جنازہ پڑھی ہے، اور میدان احد میں ان کو دفن کیا گیا۔ سن 40 ہجری کے اندر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب اس جگہ نہر کھودی جانے لگی تو ابن اسیر جزری نے اسد الغابہ میں لکھا ہے کہ کھودنے والے سے کدال حضرت حمزہ کے پاؤں پہ پڑی تو 37 سال کے بعد بھی حضرت حمزہ کے پاؤں سے تازہ خون جاری ہو گیا۔ یہ اس بات کی دلیل تھی کہ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان لوٹا دیتے ہیں وہ مر نہیں جاتے بلکہ ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید ہو جاتے ہیں۔ آج کا دن حضرت حمزہ کی شہادت کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اسلام کے اس جرنیل کو ہماری طرف سے بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔